بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم نحو کہاں تک پڑھ چکے تھے؟ مذکر اور مؤنث پڑھ چکے تھے نا ہم۔ اچھا، تو جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر کی جو علامات، یہ مؤنث کی جو علامات وہ کل گزرے تھے۔ اب آج جو ہم پڑھیں گے یہ چھٹا سبق ہے، اور اس میں ہم پڑھیں گے معرفہ اور نکرہ۔ تو یہ معرفہ اور نکرہ اس اعتبار سے اسم کی تقسیم ہے کہ یہ اسم کسی خاص معین چیز کے لیے بولا جاتا ہے یا غیر معین چیز کے لیے۔ اگر کوئی اسم غیر معین چیز کے لیے بولا جائے تو اس کو ہم نکرہ کہتے ہیں۔ مثلا کتاب، اب کتاب، ہر قسم کی کتاب کو کتاب ہی کہتے ہیں، تو یہ نکرہ ہے اور ہر کتاب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور معرفہ وہ ہے جو کسی ذات معین پر دلالت کرے، ایک خاص ذات پر دلالت کرے۔ مثلا زید، عمر، زینب وغیرہ وغیرہ، تو اس کو کہتے ہیں معرفہ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ معرفہ وہ اسم ہے جو ایک متعین چیز پر دلالت کرے۔ اب یہ متعین چیز عربی زبان میں اس کی کچھ مخصوص اقسام ہے۔ اس میں ایک سب سے پہلے ہے ضمیر۔ تو ضمیر وہ چیز ہے، وہ اسم ہے جو ہم اسم کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ کلمہ میں جب ہم کسی چیز کے بارے میں بار بار تکرار کرتے ہیں اور اسی چیز کا یا کسی کا نام ہو یا جو بھی ہو بار بار وہ دہرائیں گے تو اس سے کلام میں ایک بدصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے عربی زبان میں اس کے لیے جو کلمات وضع کیے گئے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ اور ضمیر وہ ہے جو کہ اسم کے جگہ پر وہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جو عربی تعریف ہے، اسم وضع لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب، یعنی ضمیر وہ اسم ہے جو وضع کیا گیا ہو اس بات کے لیے کہ یہ دلالت کرے گا علی متکلم، بات کرنے والے پر، او مخاطب یا جس سے کلام کی جاتی ہو، او غائب یا ایسے غائب سے متعلق جو ہے تذکرہ ہوگا، لیکن تقدم ذکرہ لفظا او معنی او حکما، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ غائب کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہو، کبھی وہ لفظوں میں موجود ہوگا، کبھی معنی میں موجود ہوگا اور کبھی حکم میں۔ اب یہ قیودات آپ کے ذہن میں اگر نہیں آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اسم کی یہی تعریف یاد کر لے، اسم وضع لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکرہ لفظا او معنی او حکما۔ متکلم جو کلام کرنے والا ہوتا ہے، میں اب متکلم ہوں تو میرے لیے جو ضمیر استعمال ہوتا ہے انا، میں، اور آپ لوگ جو ہے یہ مخاطب ہے تو انتا، انتم وغیرہ، یہ وہ ضمیر آپ کے لیے ضمائر استعمال ہوتے ہیں۔ اور ہوا، ہما، ہم یا ہا، ہما، ہن وغیرہ، یا ہیا، ہا، ہما، ہن، یہ وغیرہ الفاظ جو ہے یہ غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں معرفہ کی اقسام ہے، کیونکہ متکلم وہ خود جانتا ہے کہ میں معرفہ ہوں یا نکرہ ہوں، میں معین ہوں یا غیر معین ہوں۔ متکلم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں جس سے بات کرتا ہوں یہ کون ہے، اور غائب جو ہے تو جب اس کا تذکرہ پہلے موجود ہے تو خود بھی وہ معرفہ بن گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ معرفہ کی جو اقسام ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ضمیر ہے، دوسرے نمبر پہ اعلام۔ اعلام یہ علم کی جمع ہے، اور علم جو ہے یہ نام کو کہتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز یا شخص کے نام کو علم کہتے ہیں، مثلا عمیر ہے، شیر اکبر ہے، ابرار ہے، عذرا ہے، رفت، بریرہ، یہ سب اسماء ہے۔ تو یہ اسماء جس کے لیے رکھے گئے ہیں
اسی اسم رکھنے کی وجہ سے آپ معرفہ بن گئے. اب کلاس میں اگر میں مخاطب کروں مثال کے طور پر یا میل یا فیمیل مخاطب کروں اور کوئی نام لیے بغیر کوئی سسٹر اور یا بردر وغیرہ کہوں تو یہ نکرہ ہے. اب ہر کوئی سسٹر میں آ سکتا ہے، ہر کوئی بردر میں آ سکتا ہے، لیکن اگر میں نام بولوں کہ فلاں فلاں سبق سنائے تو پھر یہ معرفہ بن جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اعلام، جیسا کہ زید یا جو مثالیں بھی ذکر کیے گئے. تیسرے نمبر پہ اسماء اشارہ. اچھا یہاں پر ایک سوال ذہن میں شاید آ جائے، وہ یہ ہے نا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی محلے میں اور ایک ہی خاندان میں ایک سے زائد نام ہوتے ہیں. مثلا اگر ابرار خٹک کسی کا نام ہے تو اس کا چچا زاد بھائی ہے یا کوئی اور رشتہ دار ہے محلے میں، اس کا بھی نام ہے، کسی اور کا بھی نام ہے، اور کبھی کبھی 3-4 بندے ایک ہی محلے میں ایک ہی نام سے وہ مشہور ہوتے ہیں. تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ عالم یہ نکرہ ہے تو یہ معرفہ ہے، تو معرفہ ہونے کی صورت میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب ہم کسی کا نام لیں گے تو وہی مخصوص شخص ہمارے ذہن میں ہو، لیکن یہاں پر کوئی مخصوص تو نہیں ہے، وہ تو 3-4 بندے ہیں. تو اس صورت میں ضروری تھا کہ یہ نکرہ بن جائے، پھر بھی یہ معرفہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ نام جو رکھا جاتا ہے نا تو یہ ایک ہی وقت پہ نہیں رکھا جاتا، ہر ایک کے لیے اس کا وضع الگ الگ ہوتا ہے. مثلا ایک ابرار کی پیدائش ہو گئی اور اس کے لیے نام رکھا، 3-4 مہینے سال بعد کسی محلے میں اور ابرار اور لڑکا پیدا ہو، اس کے لیے بھی ابرار کا نام رکھا، اور پھر 4-5 مہینے کسی اور کے گھر میں لڑکا پیدا ہو، اس کے لیے بھی ابرار کا نام رکھا. تو اب ہر ایک کا وضع جو ہے وہ الگ الگ ہے. نکرہ یہ تب ہوتا نا کہ ایک ہی وقت پر سارے انسانوں کو یہ یا 5-6 بندوں کو ابرار کا نام دیا جاتا. مثلا یہ کتاب ہے تو کتاب گتے اور کاغذ سے بنی ہوئی چیز کو ہم کتاب کہتے ہیں، تو جہاں جتنی بھی چیزیں ہو اس کو ہم کتاب ہی کہتے ہیں. تو ایک وضع اگر ہو تو یہ نکرہ بن جاتا ہے، لیکن یہاں پر کچھ چونکہ وضع مختلف ہے اور مختلف اوقات میں نام رکھے گئے ہیں تو اس وجہ سے اس کو معرفہ میں شمار کیا جاتا ہے، نکرہ میں نہیں. تیسرے نمبر پہ اسماء اشارہ ہے، جیسا کہ جو کہ ہم اشارہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے ہاذا، ذالک وغیرہ. یہ آگے خود ہی مبنیات کے اقسام میں اشارے کی تفصیل اور اسماء اشارات مکمل یا اسی طرح ضمائر، یہ سب کچھ جو ہے آگے انشاءاللہ آ رہا ہے. چوتھے نمبر پہ اسماء موصولہ ہے، تو اس کی تعریف بھی وہاں پڑھیں گے اور اس کے جو احکامات ہیں کہ اس میں موصول کہتے کسے ہیں اور اس کی معنی کیا ہے اور کس کس کے لیے وضع کیے گئے ہیں تو وہاں پڑھیں گے. الذی مذکر کے لیے اور اللتی یہ مؤنث کے لیے. اور 5ویں نمبر پہ معرف باللام. معرف باللام کا مطلب یہ ہے کہ الف اور لام، جیسا کہ ہم پہلے اسم کی علامات میں سے پڑھ چکے تھے کہ الف لام اسم کی علامت ہے، تو جس اسم پر الف لام داخل ہو تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. مثلا کتاب یہ نکرہ ہے، لیکن جب ہم اس پر الف لام داخل کرتے ہیں الکتاب تو یہ معرفہ بن جاتا ہے. مثلا قرآن کریم میں جو ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اب الکتاب معرفہ بن گیا کیونکہ اس پر الف لام بھی داخل ہے اور آگے اس میں اشارہ بھی ہے، تو یہ معرفہ اس لیے بن گیا کہ الف لام اس پر داخل ہو گیا، تو کتاب نکرہ تھا، الکتاب سے معرفہ بن گیا، قرآن کریم اس سے مراد ہوا. یا مثلا رجل، اور اس پر ہم الف لام داخل کرتے ہیں الرجل، تو یہ معرفہ بن جاتا ہے نکرہ سے. اور چھٹا قسم وہ ہے معرفہ کی جو پہلے جو اسماء ذکر ہو گئے، مثلا اس میں ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، یا اسی طرح معرف باللام ہے، اس میں موصول ہے. تو اگر کوئی نکرہ ہو اور نکرہ کی اضافت ان 5 اقسام کی طرف ہو جائے تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. مثلا ہو ضمیر ہے اور ایک نکرہ کی اضافت ہم ضمیر کی طرف کرے، مثلا کتاب یہ ایک نکرہ لفظ ہے لیکن میں اس کے ساتھ ضمیر لگا دوں کتابی میری کتاب، تو یا ضمیر جو ہے یہ یا ضمیر یہ معرفہ ہے. اب کتاب نکرہ ہے، اس کی اضافت میں نے ضمیر کی طرف کر دی کتابی، تو اس کا مطلب ہوا میری کتاب، تو دیگر ساری کتاب جو ہے وہ خارج ہو گئی، صرف میری کتاب مراد ہے، تو یہ معرفہ بن گیا. اسی طرح اگر عالم کی طرف اضافت ہو، مثلا کسی شخص کا نام ہے اور اس کی طرف ہم کسی چیز کی اضافت کرتے ہیں، مثلا کتاب
زیدن، کتاب مریم، مریم کی کتاب. تو اب یہ کتاب نکرہ تھا، یہ اس میں نکرہ ہے، لیکن جب مریم کی طرف ہم نے اس کی اضافت کی تو یہ معرفہ بن گیا. اسی طرح اگر اس میں اشارہ کی طرف اضافت کریں، کتاب ھذا، اس کی کتاب، اشارہ کی صورت میں یہ نکرہ، یہ معرفہ بن گیا. اور اسی طرح کتاب الرجل مثلا، تو الرجل الف لام کی وجہ سے معرفہ، تو کتاب اگرچہ نکرہ ہے لیکن جب ہم نے اسم کی طرف نسبت کی اور معرفہ کی طرف اس کی اضافت کی تو یہ معرفہ بن گیا. اور ساتواں قسم جو ہے معرفہ بنیدہ، یعنی ایک چیز نکرہ ہے لیکن ہم اس کو آواز لگا دے. مثلا رجل، یہ نکرہ ہے لیکن کسی نے کہا یا رجل، اے فلاں، تو یا رجل جب آواز آپ دیتے ہیں تو کسی معروف شخص کو دیتے ہیں، مبہم کو تو کوئی آواز نہیں دیتا. تو جب یا اس پر داخل ہو تو یہ معرفہ بن جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ معرفہ ایک معین چیز کو کہتے ہیں اور اس کی 7 اقسام ہیں. نمبر 1 ضمیر، نمبر 2 علم یعنی کسی کا ذاتی نام، اور نمبر 3 اسماء اشارہ، نمبر 4 اسماء موصولہ، نمبر 5 معرف باللام جس پر الف لام داخل ہو، اور نمبر 6 ان 5 اقسام کی طرف اگر نکرہ کی اضافت کی جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. اور نمبر 7 معرفہ بنیدہ، یعنی آواز لگا کر جس کسی مبہم کو، ایک نکرہ کو معرفہ بنا دیا گیا ہو. اور اس کے ساتھ نکرہ وہ ہے جو اس میں غیر متعین پر دلالت کرے، جیسے فرس، رجل، کتاب وغیرہ. تو ان 7 اقسام کے علاوہ تمام اسماء جو ہے وہ نکرہ ہے، اور یہی 7 اقسام یہ اسم معرفہ کی اقسام ہے. جی، تو آج نحو کے حوالے سے